السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین کہنا ہے تاکہ میرا دل چلے بولنے میں. یفقہوا قولی، آواز نہیں آ رہی. یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. آمین. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سورۃ الکہف مکے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 110 آیات ہیں. دیکھیے کچھ صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں ان میں اور جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں ان میں بہت فرق ہے. فرق کیا ہے ان کے اندر کہ جو مکی کی صورتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. مطلب غور و فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ کون کون سی تمہاری نعمتیں ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرووائیڈ کی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ہم روزانہ صبح آسمان کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. روز ہم جو ہے وہ دھوپ کو دیکھتے ہیں، روز ہم چھاؤں دیکھتے ہیں، روز ہم اکثر ہم بارش دیکھتے ہیں، اکثر ہم بادلوں کی گھڑ گھڑ سنتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم سن رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک ڈیلی لائف روٹین بن جاتا ہے. اسی طریقے سے عرب لوگ جہاں پر یہ قرآن نازل ہوا تھا ان کی جو سواری تھی وہ اونٹ تھی. اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیزرٹ کا کنگ ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی سواریاں وہ لوگ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، کہ گھوڑوں کی قسم جب وہ تیزی سے بھاگتے ہیں، جب وہ اپنے دوڑتے ہیں تو وہ سم میں سے اس کی روشنی سی نکلتی ہے، بجلی سی نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے مکی صورت میں جو مکے میں نازل ہوئی، ان چیزوں میں ذرا غور کرو اور ذرا اپنی تھنکنگ پاور کو لے کے آؤ اور غور کرنا شروع کرو کہ why is all these things happening، اور یہ کیوں میرے لیے جو ہے نا یہ گھوڑا سواری کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور میں اس کو کیسے قابو کر لیتا ہوں. آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا نا کہ گھوڑا قابو نہیں ہو رہا، وہ اوپر اٹھ رہا ہے اور پھر اس کو کوئی بڑا بہادر آدمی ہوتا ہے وہ اس کو قابو کر لیتا ہے اور 1 منٹ میں وہ صحیح ہو جاتا ہے. 1 منٹ میں تو نہیں، کافی لمبا لمبا سین بنتے. ٹھیک ہے. تو وہ قابو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو میرے لیے قابو میں کر دیا، مگر میں اس کے اوپر قابو کرنے والا نہیں تھا. تو یہاں پر ہمیں قرآن جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے اس مکی صورت میں کہ دیکھو 2 قسم کی اعمال نامے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایک یہاں پہ سیدھے ہاتھ کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، جو الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری برائیاں لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم جب پیدا ہوئے تو ہماری زمین کا ایک ڈاٹ جو تھا وہ جنت کا ہمارے پاس تھا اور ایک جہنم کا تھا. تو جو میں نیکی کر رہی ہوں، جیسے آج ہم نے نماز پڑھی نیکی کی، ہم صلاۃ و تسبیح پڑھی ہم نے، اور اپنے گھر میں آپ قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ڈاٹ ہے نا، یہ
بڑا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ارضھا کارض السماء والارض. اللہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا کر دوں گا تمہاری جنت کہ تمہارا سوچ ہے تمہاری. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کیا, رمضان آیا, آپ نے روزے نہیں رکھے, گناہ آپ کا بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ غیبت کرنا نہیں چھوڑی, چغلی کرنا نہیں چھوڑی, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, دھوکہ بازی کرنا نہیں چھوڑی, ایک دوسرے کی گوسپ کرنی نہیں چھوڑی, تو آپ کا کیا ہو رہا ہے, یہ والی جگہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ بھی ارضھا کارض السماء والارض, وہ بھی اتنی بڑی ہو جائے گی. اب یہ دو ہی نامہ اعمال ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہیں, تھرڈ ایک اور ہے, اور وہ تھرڈ کیا ہے, وہ ہے نعمتوں کا. نعمتوں کا یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ اگر تم نے میرے لیے کوئی کام کیا, جیسے ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے 500 سال جو ہے نا عبادت کی اللہ تعالیٰ سے کی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں جگہ دے دو. کس کو, اس آدمی کو جس نے 500 سال تک نیکیاں کی اور اپنی طرف سے اس نے اتنا ثواب جمع کیا, جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کتنے ثواب جمع کر لیے. اس نے 500 سال نیکیاں کی, کتنی کی ہوں گی سوچو. ٹھیک ہے, اب اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوا اپنی نیکیاں لے کے, تو اللہ نے کہا اس کو میری رحمت سے جنت میں جگہ دے دو. اس نے کہا اللہ میاں اتنا میں نے کام کر کے آیا ہوں دنیا میں, اور آپ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے, یہ کیا بات ہوئی, مجھے تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا ہے. اللہ نے کہا اٹھا اس کو جہنم میں ڈال دو. ہے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا بات ہوئی کہ جہنم میں ڈال دو. اس کو ڈال دیا وہاں پہ, اور اللہ نے کیا کہا, جہنم سے کہا کہ دیکھو اسے جلانا مت. سمجھ آ رہی ہے, اس نے جو نیکیاں کی تھی وہ بہت اخلاص کے ساتھ کی تھی, بہت اچھی انٹینشن کے ساتھ کی تھی, اور اس نے واقعی میں بہت اچھا کام کیا تھا, بٹ مجھے اس کو سبق سکھانا ہے, اور اس کو سبق سکھانے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو سبق سکھانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا اس کو جلانا مت. پر آپ دیکھیے جب اے سی بند ہو جائیں گے یہاں پر, تو ایک دم آپ کو گرمی لگتی ہے, پیاس لگتی ہے کہ نہیں. اب ایک ہانٹڈ جگہ میں آپ آگ کے اندر, ایک انسان ہے اور اس کو جو ہے نا وہ کیا ایویپریشن اس کی جسم کی ہوئی کہ اس کو تو پیاس لگی. اب جب کافی عرصہ ہو گیا اس کو اس میں رہتے ہوئے جہنم میں, کافی عرصے کو سمجھو 1 گھنٹہ بھی بہت ہے, آدھا گھنٹہ 5 منٹ بھی بجلی چلی جائے تو کیسا ہوتا ہے. اب کل میں صلاۃ و تسبیح پڑھا رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا پہلے سجدے میں کہ میرا سانس چوک کر جائے گا, ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں. تو میں یہ ہو رہی تھی اللہ میاں اگر نماز کے اندر مر گئی تو کیا بڑی بات ہے. یہ میری بڑی بہن چھوٹی میری کھڑی ہوئی ہے, وہ سوچے گی آپ اماں کی آواز نہیں نکل رہی, وہ سٹارٹ کر دے گی. یعنی ایک کام چھوٹے گا تو دوسرا اس کو سٹارٹ کر لے گا نا, کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. تو بتانا جو چاہ رہی ہوں نا, وہ سمجھو کہ جب کافی دیر ہو گئی اس کو اس جگہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا, اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ تھا. اس نے کہا کوئی ہے جو یہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ مجھ سے خریدے. وہ آدمی کہتا ہے مجھے چاہیے, مجھے چاہیے. کتنے کا ہے؟ وہ کہتا ہے 500 سال کی عبادت. سمجھ آ رہی ہے, 500 سال کی عبادت ہے, وہ دے دو اور یہ پانی لے لو. وہ کہتا ہے یہ لو بھائی, یہ لو 500 سال کی عبادت, پانی دے دو پلیز, پیاس لگ رہی ہے. پانی کا گلاس جو پیتا ہے تو وہ تو آپ سوچے جب پیاس زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو یہ ایک گلاس تھوڑی آپ کا فائدہ دے گا. بندہ کہے گا نا ایک گلاس اور لاؤ, وہ پانی ختم ہو جاتا ہے اس کا, اور پیاس اس کی ختم نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے ایک اور پیالہ اور دے دو پانی. اس نے کہا تم نے جو قیمت اپنی عبادت کی لگائی وہ ایک پیالہ پانی کی تھی, اور تم اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے. سمجھ میں آ رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بتایا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا مگر اللہ کی رحمت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت ہوگی تو آپ جنت میں جائیں گی, ورنہ نہیں جا سکتی. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی, کتنے ہوتے اس زمانے کے لوگ بولڈ تھے اور پوچھتے تھے کویسچن, تو ہمیں پوچھنے میں کویسچن جو ریلیونٹ ہو پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. تو کیا ہوا, مکی سورت کا بیس کیا پتا چلی آپ کو, کہ اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, آخرت کو پہچانو, ان چیزوں کو سمجھو. اب یہ جو سورۃ الکہف ہے نا, اس سورۃ الکہف کی جو 110 آیات ہے, اس کو ہم ذرا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جہاں جہاں کس سے آتے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 6 میں نا اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں اور اپنی نعمتیں بتا رہا ہے.
ٹھیک ہے, میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا, کتنے نام اعمال ہے ہمارے, 3. ٹھیک ہے, ایک نیکی کا, ایک گناہ کا, اور ایک نعمتوں کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سورت کی 6 آیتوں میں اپنی نعمتوں کا ذکر بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھو تمہارے لیے آسمان بنایا, میں تمہارے لیے ہوا بنائی, تمہارے لیے یہ بنایا, یہ بنایا, یہ بنایا. تو تمہیں تھینکس گیونگ کرنی چاہیے کہ تمہارے لیے ہر چیز پرووائڈیڈ ہے اور پھر تم عبادت کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تمہارے لیے جسم دیا ہوا ہے, روح دی ہوئی ہے, سب چیز, پھر تم میرا کام کر رہے ہو. تو جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 7 سے لے کے 8 میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے. انہوں نے صحابہ سے کہا کون ہے اسے خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مرا پڑا ہے, ہم کیا کریں گے, سمجھ میں آئی, اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں. تو فرمایا دنیا یہی ہے کہ یہاں پر جتنی چیزیں ہیں نا وہ اللہ نے کہا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو استعمال کرو. آپ کو پتہ ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے, یہ جو کمرہ ہے اس میں بے شک کچھ بھی ہوتا ہو, مگر یہ ایک ٹائم پہ گواہی دے گا اللہ کے پاس کہ اللہ اس میں بیٹھ کر لوگوں نے نماز پڑھی تھی اور اس میں تیرا ذکر ہوا تھا. یہ جوڑا جو ہے یہ گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھ میں نماز پڑھی تھی. تو ہمیں اسی لیے کہا گیا کہ جیسے دین کا ڈریس کوڈ ہر شادی کا ڈریس کوڈ ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی ڈریس کوڈ ہے, کیونکہ یہ گواہی دے گا. آپ کی جویلری گواہی دے گی, آپ نے جو کچھ بھی اس وقت پہنا ہوا ہوگا نا وہ آپ کی گواہی دے گا. اللہ اس نے مجھے پہن کر, شادی میں تو گئی تھی مگر اس نے تیرے سامنے بھی میں یہ جوڑا پہن کے جھکی تھی. تو ہمیں کیا کرنا, ہم سب سے زیادہ گندا ڈریس پہن کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. دوپٹہ آپ اپنا دیکھو نا, یہاں سے یوں ہو رہا ہے, اس کا منہ کل ایسے چھپا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ میں اگر کسی کے سامنے ایسے بیٹھی ہوں, ہاؤ ڈو آئی لک؟ ہاں, یہ ادھر سے یہ کھل رہا ہے اور یوں دوپٹہ پہنی, یہ ارے بھائی کیا مصیبت, ارے باپا یہ تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے, یہ دیکھو تو خدا کی پناہ ہے. عائشہ کو چھوڑو سب ایسی ہیں, اگر دیکھے نا آپ نے, یہ دیکھو کیسی لگ رہی ہوں, اب آپ کو مجھے دیکھ کے الجھن ہو رہی ہوگی کہ یار لک ایٹ ہر ہے. تو آپ سوچو کہ اللہ جس کے سامنے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں کانپتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں, کہ اس کے بادشاہ کے سامنے جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے, میں اس کے سامنے ایسے کھڑا ہو رہا ہوں. تو ڈریس کوڈ کیا ہے کہ ہر چیز میری چھپی ہوئی ہو, میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں. ہمارا جو سمجھو جو ویٹر ہے نا بیچارہ, رات کے 3 بجے وہ سویٹر وہ کوٹ پہنا ہوا ہے, معصوم ٹائی لگایا ہوا ہے کہ وہ جو اس کو جا کے سحری کرانی ہے نا, تو وہ کوٹ اور ٹائی پہنا ہوا, وہ اس نے ڈریس کوڈ رکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں پہنا ہوا تو میری شکایت ہو جائے گی کہ آپ کا جو ویٹر ہے نا وہ ڈریسڈ اپ نہیں ہے صحیح طریقے سے, ہے کہ نہیں. تو ہمارا بھی ڈریس کوڈ ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 7 اور 8 میں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں مزے کرو. قرآن شریف میں لوگ سمجھتے ہیں پتہ کیا, کہ اگر آپ دین کی طرف آ گئے نا تو بس آپ ملانی جب بن گئے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں, اچھے گھر میں رہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کو سمجھیں. قرآن کہہ رہا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. تم پہ کس نے حرام کیا ہے اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا گھر رکھنا, اچھی گاڑی رکھنا, کس نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تو سب چیزیں تمہیں دی ہیں. اگر میں نے یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس نعمت کا استعمال کرنے کا حق, وما قدر اللہ حق قدری, میری قدر کرو, میرا ذکر کر لو نا اس جگہ میں ایک دفعہ, تو یہ جگہ تمہارے لیے گواہ بن جائے گی. میرا ذکر کر لو نا اس کپڑے میں, یہ گواہ بن جائے گی. مطلب اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر رہا ہے, بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دوز آسانیز. دیٹس وائی ہم سمجھتے ہیں دین پتہ نہیں کیا مشکل چیز آ گئی ہے. یہاں دیکھیے آپ 7-8 آیت میں اللہ نے دنیا کی ہمیں حقیقت بتا دی کہ اس کے پیچھے لگیں گی نا آپ تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, اس کی چیزوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی. اللہ کے کام میں آپ لگیں گی نا, یقین مانے آپ کی دنیا کی خواہشیں کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کرائے گا. جو آپ سوچیں گی وہ اللہ تعالیٰ کرا دے گا, جو آپ چاہتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروا دے گا. کس کے ذریعے کروائے گا وہ آپ کی سوچ ہے. آپ سوچیں گی عائشہ کر دے گی وہ چیز, مگر وہ عائشہ سے نہیں ہوگی, وہ کسی اور کے ذریعے اللہ پوری کرا دے گا.
جب عائشہ وہ کسی اور کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے پوری کرا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے جب میرے رستے میں تم چلو گے مشکلات بہت آئیں گی مگر آسانیاں بھی بہت زیادہ تمہارے لیے آئیں گی، کیونکہ ہر انسان کو ان دی اینڈ اللہ ہی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا بھی آپ دنیا میں نکل جائیں گی آپ کو ان دی اینڈ اللہ ہی چاہیے، کیونکہ اس نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پاس سے آئے ہو تم اینڈ آئی لو یو. اللہ از سیئنگ آئی لو یو. ٹھیک ہے، تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو وہاں جا کے آئی لو یو سننا ہے یا نہیں سننا، ہمیں یہ اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آیت نمبر 9 سے لے کے 26 میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اصحاب کہف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ کچھ لڑکے تھے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یعنی ایج، اللہ تعالیٰ ایج کے اوپر نہیں جاتا کبھی بھی. ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا تم 40 ایئرس کے نہیں ہو گئے ہو، ابھی تک تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم نے اپنے جو ایئرز ضائع کر دیے ہیں، ابھی تک تمہیں ہوش عقل نہیں آ رہی ہے کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں، یہ تو میں قریب جا رہا ہوں قبر سے، ہوش نہیں آ رہا. ایک اللہ نے یہ کہا، اور ایک اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں کہہ رہے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم. ینگ جنریشن سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. ہم اپنی ینگ جنریشن سے پریشان ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے ینگ جنریشن جتنی زبردست ہے نا، جتنا پوٹینشیل ان کے اندر ہے نا کسی کے اندر نہیں ہے. ہم جو ینگ جنریشن کو پڑھاتے ہیں نا، لڑکیوں کو سمجھاتے ہیں، یقین مانے لڑکیوں کو جتنی پیاری طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے. they just want love, they just want to hug somebody and they want to learn Quran, they want to learn about deen, but وہ جب ملانی کو دیکھتی پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ پتہ نہیں کیا بتائیں گی. تو میں جب درس کرتی تھی نا شروع میں، تو وہ میں بلیک کلر کی جویلری تھی اس زمانے میں، 25 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، وہ بلیک جویلری تھی اور بلیک سارا چیزیں تھیں، اور میں تیار ہو کے میچنگ پرس میچنگ چیزیں کرتی تھی. تو ایک امریکہ سے لڑکی آئی ہوئی تھی، وہ میں درس کر رہی ہوں، مجھے دیکھے جا رہی، پھر آتی ہے مجھے کہتی ہے یو آر سو کول، کین یو ٹیچ می. میں نے کہا آئی ایم سو کول بٹ آئی ایم ہاٹ ایٹ دا مومنٹ. اس کا مطلب تھا وہ کول کچھ اور کہہ رہی تھی. You so cool because you are wearing so many things. I thought when people are in Islam they don't have to wear all these things and they should not be so well dressed. So who told you? تو ہم نے دین کے کانسیپٹ کو غلط کیا ہوا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ ینگ جنریشن کے لڑکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے زمانے میں لوگ آگ خود جلا رہے اور اس کو خود ہی پوجا کر رہے ہیں اس کی. ٹھیک ہے، آگ خود جلا رہے ہیں، اس کی خود ہی پوجا کر رہے ہیں. جیسے آج ہم ہندوؤں کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں، وہ خود ہی بت بناتے ہیں، خود ہی پوجتے ہیں. اس کے لیے کتنی اچھی مووی بنائی نا اس نے کہ یہ چھوٹا والا بھگوان ہے یہ کم دعا سنے گا، یہ بڑا والا ہے یہ زیادہ سنے گا. اچھا یہ جو وائٹ کلر کا اس نے کپڑے پہنے ہوئے یہ ودوا ہے، اس نے دوسرے کو بولا یہ تو ودوا ہے، اس نے کہا حق نہیں یہ تو شادی کے کپڑے. مطلب آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنی اپنے آپ کو چیزوں کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا ہے. سچے دین کی طرف ہم نہیں آ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے مجھ سے. آپ دیکھیے یہاں پر اصحاب کہف میں اللہ تعالیٰ، عام لوگ ہیں، یہ بالکل عام جیسے میں اور آپ ہیں، نہ یہ عالم ہیں نہ یہ حافظ ہیں نہ ان کو کوئی دین کا سمجھ ہے. ان کو صرف اور صرف اللہ نے کیا دیا ہے؟ دین فطرت دیا ہے. میں نے حدیث پڑھی تھی نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بندے کے اندر اگر قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا نا، سورہ عصر نازل ہو جاتی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم نقصان میں ہو، تو تمہیں اگر نقصان میں ہو تو تم ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لو اور نیک عمل کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی طرف دعوت دو. اور پھر جب باتیں سننے کو ملیں گی نا، ہاں بھائی عائشہ 100 چوہے کھا کے اب تو تم بڑی حج کو جا رہی ہو، تو وہ برا لگے گا نا کہ وہی 100 چوہے کھا کے حج کو جا رہی ہو. کبھی بھی اللہ کی طرف آ جاؤ، کبھی بھی اللہ کی طرف دعوت دے دو، دیٹس اٹ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ عام بچوں کی جو باتیں ہیں نا وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ سو نہیں گئے، یہ بادشاہ کے پاس پکڑے گئے. یہ کتنے بچے تھے اس کی بحث میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈانٹا ہے ہم کو
کہ تمہیں یہ کیا مصیبت ہے کہ وہ کتنے تھے, 7 تھے کہ 8 تھے کہ 5 تھے, تم یہ سنو کہ کیا ان بچوں میں کریج کتنا تھا. ان بچوں میں یہ کریج تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے جب پکڑے گئے نا, یہ کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہم نہیں مانتے ان کو, ہمیں نہیں پتا کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں نہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں. اب اللہ کون ہے؟ دل میں ہے کہ وہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. یہ اس لیے سورہ کہف ہم پڑھواتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعے کو کہ ہمارے اندر وہ ایمان ڈورمنٹ ہے, ہمیں کو بتا نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب ان بچوں نے جا کے جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو بادشاہ نے کہا بات سنو, اپنے دین پہ واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا, سٹوننگ کر کے تمہیں مار دیا جائے گا. اب یہ بچے ڈر گئے, ینگ جنریشن تھی, ڈر گئی کہ اب یہ اگر ہمیں پکڑ کے سٹوننگ کر دیں گے تو ہم مارے جائیں گے, اور اگر انہوں نے ہمارے اوپر زبردستی کی تو یہ ہمیں واپس اپنے دین میں لے آئیں گے, تو اب ہم کیا کریں. اب سوچو ان کی فیملیز تھی, ان کے پاپا تھے, امی تھی, چاچی تھی, مامی تھی, کوئی ایسے ہی بچے نہیں تھے, ہمارے ہی بچوں کی طرح کے بچے تھے. انہوں نے کیا کیا, یہ جا کر ایک پہاڑ میں چھپ گئے کہ جب یہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ تو ہم یہاں چھپ جاتے ہیں, تو جتنی دیر یہ ہمیں نہیں ڈھونڈ سکیں گے ہم چھپے رہیں گے. یہ یہاں پر بتایا گیا. اور پھر یہ جو ہے یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو جو ہے نا یہ چھپے ہیں اور میں نے ان کو چھپا کر ایسا میں نے ان کو محفوظ کر لیا کہ جس کی وجہ سے ان کو ایک نشانی بنا دیا. میں نے نشانی بنا دیا کہ یہاں پر کوئی دنیاوی وسائل نہیں ہے ان کے پاس, کوئی ان کے پاس جو ہے نا کھانے کا پینے کا کچھ انتظام نہیں ہے, بس یہ اعتکاف میں چلے گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اعتکاف کیا ہے, پہاڑی میں چلے گئے, اب اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں بچا لے. تو یہاں پر یہ بات جو انہوں نے دعا مانگی ہے نا, وہ کیا دعا ہے دیکھیے, آیت نمبر 10, فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے, اے ہمارے رب تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کام میں درستگی کا سامان مہیا کر. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا رحمت کتنی ضروری ہے. ان بچوں نے اپنے لیے رحمت مانگی تھی. رحمت کدھر سے نکلا ہے؟ رحم سے نکلا ہے. یوٹرس ہے نا, اس کو رحم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رحم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پوری جو دنیا ہے نا گول, اس کو میں نے اپنی رحمت میں چھپایا ہوا ہے. رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت جو ہے نا اس ہر چیز کو چھپائی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک گفٹ دیا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تر شکر تمام تر تعریفیں کس کے لیے؟ جو رب العالمین ہے. ٹھیک ہے. جس کے پاس سے وہ رحمت, رحمت کیا ہوتی ہے؟ بلیسنگ آف اللہ. ایک ایسا اورا ہوتا ہے آپ کا جو اللہ جس کو نصیب کرے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے, اس کے لیے آپ کے دل میں آٹومیٹکلی محبت آ جاتی ہے. آٹومیٹکلی آپ اس کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر آپ کی انا اپنے اندر سے رک رہی ہوتی ہے, ہائے میں اس کی تعریف کیسے کر دوں, ہائے میں اس کو ایسے کہہ دوں تو وہ یہ کیا سوچے گا کیا. مگر آپ کی اندر سے طبیعت اس انسان کے لیے کھینچتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے میری تعلق ہے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں, میں جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں, تم کر. اور وہ سارے فرشتوں کو کہتا ہے, وہ جو ڈیوٹی پہ آپ لوگوں کے پاس بھی آئے ہوئے نا, ان سب کے پاس یہ میسج ڈیلیور ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. اب آپ دیکھ رہی ہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں اس انسان سے ملوں, پر اندر سے آپ کی جو ہے نا تکبر آپ کو کہہ رہا ہے میں نہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. اس کو ہمیں دور کرنا ہے. جب ہم کسی ایسے اورا والے انسان کے گلے لگتے ہیں یا پیار کرتے ہیں, یقین مانے وہ چیز ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. جب وہ چیز ہمارے میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو ہم بھی تو اسی اللہ کے ہیں بندے, ہم کسی اور کے تو نہیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو ان کا اورا اتنا زبردست تھا, یہ جو لوگ تھے, کہ ہم نے ان کو سیو کر کے رکھا. ایک میدان تھا اس کے اندر, میدان پہاڑ کے اندر تھا. اب یہاں دیکھیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں ان کے لیے, اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, اور ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بہت بڑی بے وقوفی میں ہو جائیں گے. یعنی جو آسمان کا رب ہے انہیں صرف اتنا ہی پتا ہے,
جو آسمان کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے. مینس ایوری تھنگ وچ از گوئنگ آن ان دس ورلڈ اللہ از ڈوئنگ. یہی اللہ کی قدر کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چل جائے نا, تو ہمیں کسی پیر بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, کسی کو کہنا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا, کسی کے ساتھ اپنی مسئلے کو ڈسکس کرنا, یہ منع نہیں ہے, مگر یہ سمجھنا کہ یہ انسان میرے مسئلے حل کر سکتا ہے, نہ نہ نہ, وہ کرنے والا وہ ہے. اگر یہ لوگ انسان کر سکتے ہوتے تو اپنا مسئلہ نہ حل کر لیتے. یہ جتنے یزدانی بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ دیکھنے والے یا یہ جادوگر, اگر ان کے پاس اتنا پاور ہوتا تو یہ اتنی گندی کوٹری میں بیٹھے ہوتے جس کے اندر جا کے بھی گھن آتی ہے کہ کہاں آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو جو لوگ میرے لوگ ہیں نا وہ تو شکلوں سے خوبصورت ہوتے ہیں, وہ تو شکلوں سے پیارے لگتے ہیں, ان کو تو ان کی طرف تو دل کھینچتا ہے. یہ تو تم تعویذ گنڈوں کے چکر میں نہیں پڑو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انہوں نے یہ کہا کھڑے ہو کے کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین والا ہے. یہ ہماری قوم, انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں, یہ لوگ ان کو معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ ہے ایمان. ٹھیک ہے, جو میرا اور آپ کا بلیو ہے نا, بلیف سسٹم, وہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا, اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ, فاعل حقیقی اللہ ہے اور ہر چیز میں اثر ڈالنے والا وہی ہے. اب دیکھیں ایک دن کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو سر میں درد ہوا. ہم کو پتہ ہے نا, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے ایسے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں آپس میں. پہنچ گئے اللہ کے پاس, اللہ میاں میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میں کیا کروں. ٹھیک ہے, کیوں, کیونکہ حضور نے کہا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اللہ میاں میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میں کیا کروں. اللہ نے کہا جاؤ فلانے درخت کی جڑ نکالو, اس کو یوں کرو, اس کو پیسو کوٹو, اور جو بھی اللہ نے بتائی ترکیب, اور اس کو نا اپنے یہاں پہ کن پٹی پہ لگا لو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جاؤ گے. بیٹھا ٹھیک ہے, انہوں نے گئے, انہوں نے یہ جلدی سے لگایا اور صحیح ہو گئے. اگلی دفعہ جب دوبارہ درد ہوا نا, پھر گئے اور پھر وہی جگہ سے توڑی, اللہ سے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, اللہ کو لفٹ نہیں کرایا. اب یہ سمجھا کہ یہ بوٹی میں ہے طاقت کہ میرے سر کو درد صحیح کر دے. سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ کو. انہوں نے گئے, پیسا کوٹا, پھر لگایا اور درد شروع ہو گیا. اب اللہ کے پاس گئے, اللہ میاں یہ کیا بات, وہ تو درخت نے مجھے صحیح نہیں کیا, اس بوٹی نے. اللہ نے کہا فاعل حقیقی میں ہوں, میرا حکم نہیں ہوگا تو دوائی میں شفا نہیں آئے گی. کیوں پڑھتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے اللہ شافی اللہ کافی, پڑھتے تھے نا. اب تو پتہ نہیں ہم لوگ پڑھتی ہیں کہ نہیں آپ لوگ. ہماری دادی جب بھی کہتی تھی اللہ شافی اللہ کافی, اللہ شافی اللہ کافی, یہی مطلب ہے اس کا کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. اتنی سی گولی میرا سر کا درد ٹھیک کر سکتی ہے؟ نہیں. اس کے اندر شفا دینے والا, اور جس نے دی وہ گولی, اس کی نیت, اس کی محبت, وہ چیز آپ کو صحیح کر سکتی ہے اور کچھ نہیں. تو اصحاب کہف کے واقعے سے نا اب اور ایک چیز سیکھیں آپ کہ دیکھیے اسی طرح, اب میں آیتوں کو اسکپ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. اب یہ سو گئے, ٹھیک ہے, اب یہ سو کے اٹھے ہیں. اب یہ دیکھیں عام لوگ ہیں, عالم لوگ, انہیں پڑھے بغیر سورہ کہف کو نہیں سمجھ سکتے, قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اور عام لوگوں کی بات اللہ قرآن میں ڈسکس کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اورا کتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے قرآن میں ڈال دیا ان کا ذکر. فرمائے جب یہ اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یہاں تم کتنی مدت رہے. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ہمارے میں ہوتے باتونی, ارے رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا حصہ, یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی. شاید 4 گھنٹے رہے ہوں گے, شاید 2 گھنٹے رہے ہوں گے. اور ہمارے ہی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہاں پر بتا رہے ہیں. اس نے کہا بات سنو, جتنا بھی سوئے نا اللہ کو پتا ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے, جو جا کے چکن لے کے آؤ, مجھے کھانا کھانا ہے. تم یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہو کتنے دن سوئے, کتنا نہیں کچھ سوئے, اٹھ گئے نا, اب جاؤ جا کے کھانا لے کے آؤ. تو ہمارے میں دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کینٹی کی کہاں سے ملتی ہے, اور انہیں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کھانے کی چیزیں کہاں سے بہترین ملتی ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے میں دوستوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہاں سے کھانا کھائیں. کون ہے؟ میں تو بالکل ہی بدھو ہوں, میں کھانے والی ہوں, مجھے پتا نہیں ہوتا کھانے کا وہ ملتا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اچھا اس میں کہنے لگے ایک دن رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے. آپ دیکھیے یہ عام لوگوں کی بات اللہ قرآن میں کیوں کر رہا ہے, تاکہ ہمیں بتائے کہ ہماری پرسنالٹیز میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. تو فیہ ذکرکم, آپ کا ذکر ہے نا اس میں قرآن میں, تو آپ کہیں گی ہاں یہ والی ہے جو ہوٹل والے کا پتا ہوتا ہے, یہ ہے, یہ بہت بحث کرتی ہے.
پھر تیسری بولے گی اچھا ہاں میں ان میں سے ہوں. دوسرا کہنے لگا کہ بھائی اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کتنا رہے, اب تم اپنے پاس سے کسی کو یہ روپیہ دو اور شہر بھیج دو اور یہ دیکھے کہ کون سا کھانا بہترین ہے. ٹھیک ہے, اب ایک دوست ہے جس کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور جو ہے نا وہ اس کو کہا جا رہا ہے جاؤ جا کے کھانا لے کے آؤ, اچھا دیکھو تو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے کر آئے اور اچھی تدبیر سے کام کرے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے. ٹھیک ہے, اب ذرا سیکریٹو ہو کے جانا, ایسے مت چلے جانا کہ بھائی پہنچ گئے تم اور جا کے تم نے کھانا لینے کے لیے گئے اور تمہیں کسی نے پہچان لیا نا تو بڑی مشکل آ جائے گی, تو اب ذرا چھپ چھپا کے جانا. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگوں کے اتنے سال سوئے ہیں, ابھی اللہ آگے بتائے گا 309 سال ہیں. ہم یہاں سے جاتے ہیں نا, جب کل گئی میں 12 بجے, نیند ہی نہیں آئی, وہ پڑھتی رہی قرآن, پڑھتی رہی, جاگنے کی رات تھی. پھر 3 بجے میری کلاس ہوتی ہے, امریکہ کے بچے پڑھاتی ہوں میں, وہ 6:30 تک میں پڑھاتی رہی. اللہ نیند ہی نہ آئے, میں رونے لگی, اللہ میاں کیا مشکل ہو گئی کہ نیند نہیں آ رہی. تو میں نے گولی بھی نہیں کھائی کہ چلو نیند کی گولی کھا لیتا بندہ تو سوتا ہی رہتا. اب نیند ہی نہیں آ رہی, اسی لیے سر میں درد ہوا میرے کہ جب نیند آئی تو اس وقت جو ہے وہ 3 بج رہے تھے اور کلاس کا ٹائم تھا, اٹھنا تھا ہمیں, پھر مشکل, پھر پڑھنا میں لگ گئے. پھر بجائے اس کے کہ آپ فریش ہو تو میں نے ٹیچر کو بھی ڈانٹ مار دی کہ تم لوگوں کو بتایا تھا میں نے. کیا ہوا کہ آپ کی جو ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے نیند تمہارے لیے ایک ریسٹ کی چیز بنائی ہے کہ جب تم سو کے صحیح اٹھتے ہو تم فریش ہوتے ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنے دن سلا رہا ہے, 309 ایئرز سلا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے ساتھ میں کہ ان کو جو ہے نا کروٹیں بھی بدلا رہا ہے. کیوں بدلا رہا ہے کروٹ؟ کیوں؟ بیڈ سور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے لیے وائٹامن ڈی کتنی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے بتا رہا, ابھی اب میں پڑھتی ہوں آیات آپ کے سامنے. اب یہاں بتا رہے کھانا لینے جاؤ, اگر ان میں سے کسی نے تمہاری خبر جان دی تو تمہیں سنسار کر دیں گے اور اپنے دین میں داخل کریں گے, اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. یعنی جو ہے نا لڑکوں میں لڑکیوں میں آئیڈیاز بھی کتنے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے چھپائیں, کس طریقے سے کام کریں, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اسی طرح ہم نے ان لوگوں کا حال سے خبردار کیا تاکہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اس کہانی سے کیا سکھانا, کہ اصحاب کہف سنتے آ رہے تھے, کیا ایسا کیا تھا. یہاں صرف یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو اللہ سے آپ جب مدد مانگیں گی تو اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو 309 سال تک سلائے رکھے گا. آپ کروٹیں بھی بدلتی رہیں گی. ٹھیک ہے, اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ دھوپ کا بھی انتظام ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ایسے گزر جاتی تھی کہ زیادہ دھوپ ان کے باڈی پہ نہیں پڑتی تھی, تاکہ جو ہے نا ان کی باڈی کو نقصان نہ ہو, ان کی سکن خراب نہ ہو. مگر اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دی ہوئی تھی روشنی کہ ان کو جو ہے وائٹامن ڈی ملتی رہے. کیا بتانا چاہ رہی ہوں اسٹوری سے میں آپ کو, کہ وسائل نہ بھی ہوں آپ کے پاس, اتنا بڑا گھر نہ بھی ہو, پیسہ نہ بھی ہو, مگر اللہ نے اپنا انتظام ایسا کیا ہوا ہے, اس انسان سے اتنا وہ پیار کرتا ہے کہ اس کو وہ ہمیشہ پرووائڈ کرتا رہے گا, چاہے کم کرے گا چاہے زیادہ کرے گا وہ دے گا. اس کے اوپر یہ یقین آپ نے پختہ کرنا ہے. تو سورہ کہف آپ کو فرائیڈے سے فرائیڈے آپ کو کیا کرے گی, ایک روشنی عطا کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی پہلی سٹوری تھی. اور اس سٹوری سے ہم نے سیکھ لیا کہ الگ الگ پرسنالٹی کے بچے تھے, الگ الگ طرح کے بچے تھے, ان سب نے مل کر کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا. اور جب 309 سال بعد وہ اٹھے تو جس دین کو وہ ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں یہ نہیں پتا تھا, اس دین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہاں پہ نافذ ہو چکا تھا اور سارے لوگ اللہ کو ماننے لگے تھے, اور جو وہاں پہ آگ کی پرستش ہو رہی تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی. تو اللہ نے ان بچوں کو ایسی نشانی بنا کے دکھایا کہ جب یہ چھپے تھے اور گم ہو گئے تھے تو ایک سونے کی تختی پہ لکھا ہوا تھا بادشاہ کی تجوری میں کہ جتنے بھی یہ تھے, ٹھیک ہے 7 تھے 5 تھے جتنے بھی تھے, کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ غائب ہو گئے اور یہ دین حق کو پکار رہے تھے. وہ کون سا دین تھا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو جب یہ ملے تو پتا چلے. تو 309 سال کے بعد وہ تختی نکالی گئی
جس میں پتا چلا کہ یہ وہ بچے تھے جن کے نہ ناخن بڑے ہوئے. سمجھے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. ہم یہ ابھی 4 دن ہوئے نا مجھے لاہور سے آئے ہوئے, ناخن بڑھنے شروع ہو گئے. 4 دن ہوئے یہاں پہ بال نکلنے شروع ہو گئے. 4 دن ہوئے آپ کے سر میں درد شروع ہو گئے. سمجھ میں آ رہی؟ مطلب ہم ڈکلائن کر رہے ہوتے ہیں, ہماری چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رکھا کہ بالکل جیسے سوئے تھے ویسے کی ویسے نکل کے آ گئے. یہ مرے نہیں تھے, یہ سوئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ان کو 7 سلیپرز کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ وہاں جب آئے سب کے سامنے اور انہوں نے پھر جو تبلیغ کی نا وہاں پہ کہ ہمیں اللہ نے ایسے کیا تھا ایسے کیا تھا, تو وہ ایمان لوگوں کا اور زیادہ بڑھ گیا. تو اس لیے یہ سورہ کہف کا واقعہ آتا ہے. پھر دوسری واقعہ اس کے اندر نا سورت میں دوبارہ سے ایک آتا ہے 2 لوگوں کا. ٹھیک ہے, وہ 2 لوگوں کا واقعہ جو آ رہا ہے وہ کیا ہے. ایک جو ہے نا وہ ابھی تو میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا اس میں بتایا کوئی مٹیریلسٹک چیز آپ کے پاس نہیں تھی, اللہ نے آپ کی ہیلپ کی. اب یہاں پر جو ہے نا دوسرا قصہ جو آ رہا ہے اس میں ایک آدمی کے پاس ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر اس نے اتنا خوبصورت اسے بنایا ہے کہ اس کے چاروں طرف اس نے کھجور کے تنے لگائے ہوئے اور اس کے اوپر انگور کے باغ ہیں اور اس کے اوپر اتنا خوبصورت اتنا پیسہ لگایا ہے اس نے. اور وہ جو ہے نا اس میں نہریں بھی بہ رہی ہیں اور اس کے اندر کیا نہیں ہے. اب اس کا ایک غریب دوست ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر 2 دوست ہوں گے, ایک امیر ہو گیا ایک رہ گیا بیچارہ معصوم. اب اللہ قرآن میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہے, من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, یہ جو حافظ ہوتے ہیں, یہ جو عالم ہوتے ہیں, یہ چاہے دنیا کی پڑھائی ان کو نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ان کی ادب اور احترام کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے اگر تراویح بھی پڑھانی ہے تو ایک جاہل آدمی آ کے ہمیں تراویح پڑھا رہا ہے اس وقت, ہم اس کو ویسے گھاس بھی نہ ڈالتے اپنے گھر میں لانے کی, مگر وہ حافظ قرآن ہے. اور کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ یہ آدمی جو ہمیں پڑھا رہے ہیں حافظ صاحب, ان کی 2 بیویاں اور 12 بچے ہیں ان کے. سمجھ میں آئی؟ آج پتا چلا مجھے. اور ان کی دونوں بیویاں مقابلہ کرتی ہیں, اس کے 5 ہو گئے میرے 4 کیوں ہیں. سمجھ میں آئی؟ اور جو ہے نا دوسری بات یہ کہ یہ جو پڑھا رہے ہیں نا, یہ آپ سمجھے یہ اللہ کے سامنے اس وقت کھڑے ہوئے اور یہ ہمارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت. And we are all behind him and we are saying کہ you are representing us in front of Allah and we are standing behind you and we obey you. اب now imagine کہ آپ ایک حافظ قرآن جس کے پاس دنیا کی پڑھائی نہیں ہے, اس کے پاس دین کی پڑھائی ہے, تو we have to respect him, we have to talk to him nicely. Why? Because he has the Quran in his heart and Allah is saying جس کے دل میں قرآن ہے اس کو میں قیامت کے دن کہوں گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا, اور تو چڑھتا جا اور جہاں تیرا قرآن فنش ہوگا تو تیری جنت ہوگی. اور کیا پتا ہم اس جنت تک پہنچ بھی نہ سکیں تو کم سے کم ہم دیکھ رہے ہوں گے اچھا قاری صاحب میں نے پیچھے پڑھی تھی نا نماز آپ کی, تو ذرا مجھے بھی لے چلیں. آپ کو پتا ہے میری پھپھو جو تھی نا, میں چھوٹی تھی تو ہم جب میں حافظ ہوئی نا, دودھ پلا رہی ہیں, چیزیں کھلا رہی ہیں, اور میں بڑی ہیروئن بن گئی. واہ واہ, میں نے تو ایک سورت حفظ کیا. I was only 12 years old. دیکھو مریم تم حافظ بن رہی ہو, اللہ نے قرآن میں کہا ہے حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا, تو مرائے مہربانی مجھے لے جانا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تمہیں دودھ پلا رہی ہوں, چاکلیٹ کھاؤ گی, چاکلیٹ کھلا رہی ہوں, جو بھی چیزیں تم مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا ہو. میں ایسی ہیروئن اپنے کو سمجھوں, 12 سال کی لڑکی ہے, میں لے جاؤں گی کہ جنت. ہاں پپو اور کھلائے. بچپنا ہے نا. ہاں ہاں پپو ٹھیک ہے, میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گی, آپ فکر ہی نہ کریں. میں ایسی سمجھتی تھی اپنے آپ کو. اللہ توبہ. جب بڑے ہوئے تو ہمارے جو قاری صاحب جن سے میں نے عالمہ کا کورس کیا نا, ایک دن پتہ نہیں کس موڈ میں تھے, تو مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ کتاب ہے نا یہاں سے یہاں تک پڑھ لینا, اور کل میں تمہیں اس کے بارے میں سوال پوچھوں گا. میں نے کہتی تھی قاری صاحب بات سنیں, یہ کتاب آپ پڑھ لینا, سوال میں پوچھوں گی آپ سے. سمجھ میں یہ سوال میں پوچھوں گی آپ سے. بیچارے سوچے بھائی پیسے دے رہا ہے اس کا باپ, اس کی بیٹی ہے, پرنسپل کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے اچھا جی. اور وہ گئے جا کے انہوں نے کتاب پڑھ لی, اور اللہ کا بڑا شکر وہ کتاب پڑھ کے آئے اور سوال میں ان سے وہی پوچھوں جو وہ پڑھ کے آئے.
جو سوال میں پوچھوں نا وہ کہتے تھے بیٹا میں رات کو یہی پڑھ کے آیا ہوں, شکر ہے آپ نے اس کتاب سے مجھ سے سوال پوچھا, آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ کو یہ سوال پوچھنا ہے؟ ایک دن میں کہہ دیا, مطلب دلے بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کو میں کہہ رہی ہوں نا, آپ پڑھ لو, سوال میں پوچھ لوں گی, اللہ نے مجھے دل کی آنکھ دی ہے, مجھے پتا ہے مجھے کیا پوچھنا ہے, آپ پڑھ کے آ جائیے, مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک دن مجھے کہتے بیٹا میں جو ہے نا, تم تو جنت میں چلی جاؤ گی. اب میں پھر خوش. اب I was 23, اوکے, اس وقت کتنی سال کی تھی؟ 12 سال کی تھی. اب 23. کہتے ہیں بیٹا جب تم جنت میں جاؤ گی نا, اتنی تم عقل مند, اتنی قابل ہو. اب میں اور بڑی ہو کے نا اور زیادہ پھول گئی. میں نے کہا او مائی گاڈ, میری پھپھو کہتی تھی بچپن میں, اب یہ کہتے ہیں بڑے ہو کے. کہنے لگی جب تم جنت میں جاؤ گی نا, میں جہنم کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہوں گا اور میں جہنم میں جا رہا ہوں گا. میں کہا کرزا آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہوں گے؟ کہنے میں اتنا گناہگار ہوں, سارا کچھ تو میں پڑھ کے آتا ہوں, اور پوچھتی تم وہی ہو, تو خلوت تو تم ہو, میں تو نہیں ہوں. تو اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں گا تو تم جو ہے نا اللہ میاں سے کھڑے ہو کے کہنا اللہ میاں میں نہیں جاؤں گی, میں قاری صاحب کو لے کے جاؤں, میں اپنے قاری صاحب کو لے کے جاؤں گا. اچھا بھائی, میں بہت خوش. اللہ میاں نے میری شادی کرائی ایک ایسے آدمی سے جو فقیری سلسلے کے تھے, پیر صاحب تھے. انہوں نے کہا پہلے تو ادھر سے اترو تم, کہ تم کسی کو جنت میں لے جاؤ گی, پہلے خود تو جانے کی تیاری کرو. یہ شو بازی میں زندگی تم نے اپنی گزار دی. تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم کچھ کر لیں گے, ہم کسی کو بچا لیں گے, اللہ تعالیٰ یہاں اس صورت میں مجھے بھی اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں بچا سکتے, اللہ بچا سکتا ہے. بتانا جو چاہ رہی تھی اسٹوری سے, پھر ہم ختم کرتے ہیں اپنی بات کو. 2 دوست ہیں, ایک کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا اور وہ اتنا شوباز ہو گیا. جو میں نے آپ کو اپنی شوبازی کی سٹوری سنائی ہے نا, یہ اس لیے بتائیے تاکہ آپ کو پتا چلے. اللہ کا شکر مجھے تو ہدایت آ گئی, اگر کسی کو نہیں آئی ہے تو آ جائے. اس دوست کو ایک جس کو پاس اللہ نے پیسے بہت دے دیے تھے, وہ اپنے جو دوست دوسرے غریب سے بات کر رہا تھا تو وہ اس کو لک ڈاؤن کر کے بات کر رہا تھا. یہ دیکھو آؤ میں تمہیں اپنا ذرا باغ دکھاؤں, آؤ ذرا, آؤ آؤ چلو ذرا دیکھتے ہیں. اب وہ دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ دیکھ رہے ہو, یہ میں نے ایسے بنایا, یہ میں نے ایسے بنایا, یہ میں نے ایسے بنایا, یہ دیکھو اس کی, یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو اس غریب دوست نے کہا دیکھو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب تمہیں اللہ نے دیا ہے. اس نے کہا یہ میری محنت کی کمائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں سیلف میڈ, کہاں سے سیلف میڈ ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تمہیں اور اس کی نعمتیں تمہیں اس نے دی. ایسے ہی تو اس نے قارون نے بھی کہا تھا یہ خزانہ میرے پاس جو آیا ہوا ہے نا, یہ تو میرے دماغ کا کھیل ہے, یہ میں نے جس چیز پہ ہاتھ لگایا وہ سونا بن گیا. سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں اس صورت میں یہ سکھا رہا ہے کہ سیلف میڈ کوئی نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اتنا بھیجا دیا ہے کہ تمہارے پاس اتنا کچھ ہے. اور اس میں سب سے اچھی چیز, کسی کے پاس اگر پیسہ ہے اور اس کا دل بڑا ہے نا, یقین مانے اس کی امپائر کو کوئی نہیں گرا سکتا. اگر اس کے دل میں غریبوں کا خیال ہے نا تو اس کے لیے کوئی برا نہیں کر سکتا. اگر اس کا گھر چل رہا ہے اور اس کے گھر سے 85 گھر چل رہے ہیں اور وہ 85 گھر اس کو دعائیں دے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو سیو کر کے رکھتا ہے. یہاں پر اس انسان نے کیا کیا, اس نے امیر آدمی نے اس غریب کا دل توڑا اور کہا کہ وہ بات سنو, یہ جو میرے پاس جو کچھ ہے نا یہ ختم نہیں ہو سکتا کبھی بھی, سمجھ میں آئی, اور میں نہیں خیال کرتا, اور اگر اللہ نے مجھے اتنا کچھ یہاں دیا ہے دیٹ مینز اللہ لوز می, ٹھیک ہے, اور مجھے وہاں بھی دے گا زیادہ, اور بچے بھی میرے بہت اچھے ہیں. تمہارے پاس تو نہ اولاد ہے تمہاری, نہ کوئی گھر ہے, نہ کچھ ہے, میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے, تو میں نہیں سمجھتا یہ سب چیزیں ختم ہو. تو کیا کیا اس نے, ایک اللہ والے کا دل توڑا. اس کو اگر وہ سپورٹ کر رہا تھا اس کے دل کو تکلیف دی, اس کے دل سے بد دعا ہی نکلی ہوگی نا. تو لوگوں نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی بد دعا سے بچو, کہ اگر وہ تمہارے لیے کوئی بری بات بد دعا کر دینا تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, صبح ہی کے صبح اس کا پورا جو باغ تھا وہ ڈیمولش کر دیا. تو سورہ کہف پڑھنے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس کو برتیں, اس کو انجوائے کریں. جو میں نے ابھی آپ کو کہا, اللہ نے کس نے منع کیا ہے اچھے کپڑے پہننے سے, کس نے اچھے گھر میں رہنے سے منع کیا؟ اللہ نے تو نہیں کیا. ہاں اس میں اللہ کا ذکر بھی کریں, اس میں اللہ کی فکر بھی کریں,
اس میں لوگوں کا جب آپ خیال کر رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کیوں دیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ خرچ کریں تاکہ آپ کی جو چیزیں ہیں نا وہ سب صحیح رہ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچا کے رکھے. نظر بد کیا ہوتی ہے؟ اب میں یہاں بیٹھ کے کیا نظر بد لگاؤں گی؟ ارے سارا گھر تو کالا ہے اس کا, نظر تو لگ ہی نہیں سکتی. نہیں, نظر کا مطلب کیا ہے؟ نظر کا مطلب یہ اللہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے, کاش کہ میرے پاس ہوتا, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. یہ ہے نظر بد. سمجھ میں آ رہی ہے کہاں سے آ گیا؟ میرے پاس ہوتا. اس میں ایسی کون سی خوبی اور اچھائی ہے جو اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے؟ یہ نظر بد ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ کہتے کالا ٹیکا لگا دو تو نظر نہیں لگتی ہے, پورا کمرہ کالا ہے, نظر تو بالکل ہی نہیں لگے گی. مطلب کیا؟ یہ تو غلط بات ہے نا. کالے کا مقصد یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا, بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یاد رکھیں نظر اگر نہیں لگوانا چاہتی ہیں اپنی تو چیزوں کو دیتی رہیے اپنے پاس سے. جب دیتی رہیں گی تو کل ہم جو سورہ کہف کا پڑھیں گے نا وہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے 3 قصے پڑھیں گے. اور میں آپ کو جیسے آج بتایا 3 اعمال نامے ہیں نا ہمارے, اسی طریقے سے 2 اللہ کی کتابیں ہیں. ایک قرآن ہے اور ایک اور کتاب ہے. ٹھیک ہے, وہ 2 اوشنز کیا ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عائشہ کو کبھی بھی کسی کی بھی نظر نہ لگے, اور نظر لگے تو اس کو محبت ہی کی ہمیشہ نظر لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طرف جب بھی ہم دیکھیں اور یہ ہماری طرف دیکھے اللہ تعالیٰ محبت والی نظر اس کے ساتھ ہماری جڑی رہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, اس کے بچوں کی, اس کے گھر کی, اس کے ماں باپ کی, اس کی بہن بھائیوں کی, اس کے نندوں کی, اس کی ساس کی, اس کے سسر کو اللہ جنت نصیب کرے, اس کے پاپا کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, اور ہمارا سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. اب میں آپ سے فیڈ بیک مانگتی ہوں, آپ لوگ مجھے فیڈ بیک نہیں دیتی. فیڈ بیک کا مطلب سمجھتی میں آپ سے اپنی تعریف کروانا چاہ رہی ہوں, تو تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا. فیڈ بیک کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ فیڈ بیک یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں بات سمجھ آئی. ٹھیک ہے, فیڈ بیک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا جس نے کیا ہے نا یہ سارا انتظام, اللہ اس کی نیت کو ہمیشہ ایسے ہی خوشیوں والی رکھے. اس کی نیت بہت یہ تھی کہ میں چاہتی ہوں میرے گھر میں جو تراویح پڑھی جائے اس میں جو قرآن پڑھا جائے وہ لوگوں کو ہمیں پتہ چلے, ہم سنیں اور ہم کچھ سیکھ لیں اپنی زندگی کے لیے اور ہم کچھ اچھا کریں. تو میں اس کو یہ کہتی تھی کہ دیکھو ہم وہ درس کریں گے کہ تمہارے کو لوگ تعریف تو کریں گے بہت مزہ آیا, مگر کچھ لے کے اٹھی آپ یہاں سے یا نہیں. تو فیڈ بیک جو میں آپ سے مانگتی ہوں نا اس کا میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تعریف نہیں مجھے چاہیے, کیونکہ بتا رہی ہوں نا تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا. مجھے یہ چاہیے کہ آپ نے ابھی جو لیکچر سنا اس میں سے آپ نے کیا اٹھائی بات, آپ نے کیا ایک ایسی چیز جو آپ نے اپنے لیے سمجھیو کہ ہاں یہ مجھے سمجھ آ گئی. ہاں تم سے شروع. ہاں جا سکتی ہے, اس کو جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, اور اگر غرور تکبر بھی دیکھو آ جاتا ہے نا, میں نے بتایا نا میرے پاس علم تھا تو میرے میں غرور تکبر تھا, تو میرے مرشد نے مجھے کیا کہا, پہلے تو ادھر سے اترو. کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, تمہارا پیر ٹکے گا نہیں, تم کیا ہو. اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رستہ جو ہے وہ جوڑے رکھو. ایک تو اس نے یہ بتائی, چلو پنک والی آپ بتائیے کیا سیکھا آپ نے. ہاں ہر وقت ہماری سب کہتے رہتے ہیں کہ نظر لگ جائے. وہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ اگر چاہتے ہو کہ نظر سے بچو تو دیکھتے رہو. میں نے پتہ کیا کیا ہوا ہے اپنی گاڑی میں, ہر مہینے میں جاتی ہوں اور 1000 روپے کی میں 10 کی گڈی لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے, 1000 روپے کیا ہے, کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. اور میں جب بھی گاڑی رکتی ہے نا چاہے کوئی بھی ہو, میں نہیں دیکھتی پروفیشنل ہے کہ پروفیشنل کا باپ ہے, کچھ نہیں. مجھے میرے جیسی گاڑی میں وہ نہیں گھوم سکتا, مجھے پتا ہے. میرے جیسے کپڑے نہیں پہن سکتا, میرے جیسا کھا نہیں سکتا, میرے جیسے عیش نہیں کر سکتا. میں 10 روپے جو اس کو دے رہی ہوں نا, وہ میری وہ جو گاڑی کو دیکھ رہا ہے نا حسرت سے, وہ ہٹ جائے گی. صدقہ جو ہے نا وہ کل ہم بات کریں گے نا اس پہ. صدقہ ایسے تمہاری بلا کو دور کرتا ہے, ایسے تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے کہ سوچے تمہاری.
اور تمہیں نہیں پتا, یقین کرو تمہیں نہیں پتا تم کس کے نصیب سے بیٹھی اس گھر میں کھا رہی ہو, نہیں پتا, پتا نہیں کس کس کی دعا ہے. میں اپنے, ہم لوگ آن لائن پڑھاتے ہیں نا قرآن شریف, تو اس کے اندر میں جتنی بھی میری ٹیچرز ہیں نا وہ ساری وہ بچیاں ہیں جو حافظہ عالمہ ہیں, مگر وہ ان کو نوکری مانگنے جائیں گی تو کوئی نوکری نہیں دے گا, ٹھیک ہے. وہ بولیں گے آپ کو لیپ ٹاپ چلانا آتا ہے, ان کو نہیں آتا. آپ کو کمپیوٹر آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا. مگر میں کیا کرتی ہوں, میں انہی لڑکیوں کو لیتی ہوں, کیونکہ میں جب ان کی سند دیکھتی ہوں تو 100 آؤٹ آف 100 ہر چیز میں ہے. میں ان کو لیتی ہوں, ان کو ٹریننگ دیتی ہوں, ان کو اسٹوڈنٹ دیتی ہوں کہ ان کے گھر چل رہے ہیں نا, تو وہ کتنی دعائیں مجھے دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنی چیزیں نواز دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں کسی کے لیے کر رہی ہوں تو اللہ میرے لیے کسی اور کے ذریعے کرا رہا ہے. اور اگر کسی کی یعنی میرے پیسے میں کسی کا نصیب لکھا ہوا ہے اور وہ میں اس کے اوپر خرچ کر رہی ہوں, تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور کسی اللہ والے پہ خرچ کرنا ایسا ہے کہ تمہارے لیے برکتوں کا باعث ہے. تم جتنا ان کے لیے کرو گے اللہ تمہارے لیے اتنا زیادہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ والے لوگ وہ ہوتے ہیں, جیسے میں نے قاری صاحب کو بتایا کہ ان کی روزگار یہی ہے, ان کی چیز وہی ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب تم انہیں دے رہے ہو اور یہ تم سے لے لیں تو خوش ہو کہ اللہ تو نے وصول کیا, کیونکہ ہم اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. ہاتھ اس کا ہے مگر دے ہم اللہ کے لیے رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. دیکھو تمہارا نکاح ہوگا نا تو بھی تمہیں انہی کو بلانا پڑے گا. جب باپ کا انتقال ہوگا نا جنازہ یہی پڑھائیں گے. جب ماں کا انتقال ہوگا تو نہلانے یہی آئیں گی. تو وائی ناٹ لرن دا تھنگز یور سیلف. ہم, میرا جو دین فطرت کا وہ ہے, وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم خود کیوں نہیں سیکھتے, ہم کیوں ان کے وہ بنے ہوئے, ہم نے خود کیٹیگرائز کر دیا کہ یہ مولوی ہیں اور ہم ماڈرن ہیں. نہیں, ہم سب کے سب ایک ہی انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہم اگر قرآن کی طرف آ جائیں نا, یقین مانو آپ جتنا اچھا ایکسپلین کر سکتی ہو نا قرآن کو, اتنا اچھا یہ نہیں کر پائیں گے. آپ جتنا اچھا لوگوں کو سنا سکتی ہیں نا, کیونکہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں, آپ کے پاس شکل صورت ہے, آپ کے پاس اپنا خاندان کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے, آپ کے پاس بولنے کا پاور اچھا ہے, تو آپ جب لوگوں کو بتائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات کے اوپر لبیک خود بخود کروائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل جو ہے نا, وہ مزہ آیا کہ نہیں یہ بتائیں, ٹھیک ہے. اور کسی نے کیا سیکھا؟